الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنتم بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم اللهم الحمد والشكر. اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں اللہ رب الجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہے۔ مجھے سال پہلے سینے میں تکلیف ہوئی، جس کی وجہ سے بار بار ہسپتال میں جانا پڑا، لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے جانا پڑا، اور ٹیسٹ کے لیے خون لیتے، سوئی ہوتے، اب اس سے بظاہر تکلیف تو ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے، ترمذی شریف، اس میں باب ما جاء فی ثواب المرض کی پہلی حدیث اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی، جس سے دل کو حوصلہ ہوا اور تسلی ہوئی کہ حدیث میں آتا ہے: لا يصيب المؤمن شوکۃ فما فوقها الا رفعه الله بها درجۃ وحط عنه بها خطیۃ، کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ایک بھائی کہنے لگے اللہ تعالیٰ کو بغیر ثواب کے تو اپنے بندوں کی تکلیف گوارا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ دن میں بات یاد آئی،
اللہ اپنی محنت تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ مشہور یہی ہے قرآن پاک میں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ آپ فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی، گناہ کیا، غلطی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلکہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کا منشا یہ نہیں کہ بندوں سے بالکل گناہ سرزد ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزد ہی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ بندے سے غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ استغفار کر لے، بس اللہ معافی مانگ لے۔ حدیث میں آتا ہے ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ، ایک آدمی دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی کرے لیکن اس غلطی پر اصرار نہ کرے، نادم ہو جائے، احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر لے، بس ختم یاد روانا۔ یہ ہمارے بیٹے ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے، کوشش کیا کریں گناہ کی باتیں نہ دیکھیں، نہ پڑھیں، نہ سنیں، گناہ کی باتیں نہ دیکھیں، نہ پڑھیں، نہ سنیں رہا ہے۔ میں پہلے ایک مرتبہ گجرا والے میں تھا، کسی جگہ بات چیت تھی، ایک بھائی کہنے لگے گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے، گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک کام میں، جائز کام میں اتنا تھکا دیں کہ چارپائی پر لیٹیں، سوائے نیند کے اور کچھ نہ ہوا کرا، کہ نیکی کر کر اتنا تھک جائیں کہ گناہ کی ہمت نہ رہے۔ بلکہ میرے جامع شفیع فرمائے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں، اگر آپ دیکھ لیں دن میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے ادا کرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، اگر 5 نمازوں کی اوسط لگائی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، گھر سے آتے جاتے وضو کرتے، سنتیں پڑھتے، ادا کرتے، تقریباً آدھا گھنٹہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں ازبکستان کے سفر میں اللہ نے مجھے ساتھ بخشی، وہاں پر بخارا، تاشقند، سمرقند، ترمذی شریف، اللہ نے ان نیک شہروں میں حاضری کی ساتھ بخشی۔ ہر علاقے کی اپنی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سفر بحضرات نے لکھا ہے کہ سفر یہ مقلوب ہے فصل کا معنی الکشف، کھولنا یا کھلنا، تو سفر کو بھی سفر اس لیے کہتے ہیں کہ سفر کے ذریعے بھی جہان کے حالات، جہان والوں کے حالات، ان کے اخلاق، ان کی عادات کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ ہر علاقے کی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ وہاں ازبکستان کے سفر میں وہاں کے لوگوں میں ایک خوبی ہے، حالانکہ وہ تقریباً 70 سال روس کے تسلط میں، لیکن الحمدللہ 70 سال گزرنے کے باوجود اب بھی الحمدللہ تقریباً 98% لوگ مسلمان، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کئی خوبیوں میں ایک ابتدا بالسلام کا بہت رواج میں، ابتدا بالسلام کا بعد سے بات بڑھ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ جو سلام میں پہل کرنے والا ہے اس کے دل میں تکبر نہیں ہوتا، اس کے دل میں بڑائی نہیں ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث گزری السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، ہر ایک کو سلام کریں، خواہ وہ تمہیں جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، چاہے وہ جانے نہ جانے، ہر ایک کو سلام کرانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق سے کر دیتا ہوں، اتباع سنت کوئی مشکل نہیں، اتباع سنت یاد رکھنا، مسلمانوں کی ملاقات کی ابتدا ہی اتباع سنت سے ہے، الحمدللہ۔
تو وہاں ازبکستان کے سفر میں وہاں دیکھتے چھوٹے چھوٹے بچے پاس سے گزرتے فون کہتے السلام علیکم السلام علیکم، حتیٰ کہ بیچاری خواتین بھی وہ بھی مسلمان خواتین قریب سے گزرتی ہیں تو وہ بھی اپنی حیاداری کے ساتھ وہاں کے ماحول کے مطابق سلام کرتی ہیں السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم۔ بعض جگہوں میں یہ بھی دیکھا جو مسجد سے باہر نکلتے ہیں، جو بھائی مسجد سے پہلے باہر نکلتے ہیں وہ سب کے جوتے سیدھے کر دیتے ہیں، ایسا بھی ایک نیک آدمی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اور اندازہ ہوتا تھا کہ یہ محدثین کی اولاد ہیں، فقہاء کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ یہ محبتیں اللہ نے اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں رکھی ہیں، یہ کون سی چیز لے کر آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آتی ہے۔ کبھی کبھی طلباء سے کر دیتا ہوں، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، اساتذہ کرام کو اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں الحمدللہ۔ ایک اور جملہ بھی کہہ دوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل رات برے والا میں تھا، وہاں بھی اس چیز اللہ تعالیٰ وہاں ملا نے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا، اللہ قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نام ہے ہمارے بزرگوں کا، اس میں گرامی ہے بھائی ہمارے بزرگ محمد کرم صاحب، اللہ خوشیوں سے بھر دے، اللہ ہمارے بزرگوں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں ایک جملہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ پھر ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے۔ اب آپ بتلاؤ، مجھے آپ بتلاؤ، یہاں پر کوئی سینہ ہے جو قرآن پاک سے خالی ہو؟ نہیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کوئی سینہ خالی نہیں ہے۔ ہمارے بھائی کیا نام، بھائی پیچھے بیٹھے ہیں بھائی، ہاں بیٹھے رہے بس، بھائی محمد عمران، مجھے امید ہے ناظرہ قرآن پاک پڑھ رکھا ہوگا الحمدللہ، اگر پڑھے ہوئے نہیں تو ابھی سے پڑھ لینا الحمدللہ۔ دین کے معاملے میں کبھی کوئی جھجک محسوس نہیں کرنی، کبھی اس میں کوئی اللہ اپنی بارگاہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ مقام کیسے ملا، آپ کو یہ اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ تو فرمانے لگے ما بخلت بالافادۃ وما استحییت عن الاستفادۃ، ما بخلت بالافادہ کہ میں نے فائدہ پہنچانے میں کبھی بخل نہیں کیا، بخل سے کام نہیں لیا، اور فائدہ لینے میں کبھی جھجک محسوس نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، دین کے معاملے میں تو ہم ہر وقت طالب علم الحمدللہ ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ یہ اللہ کرم ہے، یہ ہمارے ان علاقوں میں ہم شکر نہیں ادا کر سکتے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ وہ نہیں ہمارے بندے کتنے خطے سے ہمارے بھائی شہداد ہیں، وہ تبلیغ جماعت میں امریکہ کے قریب ایک ریاست چلی ریاست کہتے وہاں پر ہماری تشکیل تھی، کہتے 5 کروڑ کی آبادی اور صرف 5 مسجدیں ہیں، اور گنتی کے مسلمان میں خال کوئی 15 20 کوئی 50 60 قریب مشکل مسلمان یاد رہا۔ اور جب نام پوچھتے کیا کہتے، وہ جب تعارف کرواتے کہتے اوپر دادا کا نام طه یاسین اور بچوں کا نام انگریزی نام جوزف آنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں یہ لبنان سے فلسطین سے ہجرت کر کے مسلمان آئے، لیکن بس وہاں پر آگے ماحول نہیں ملا اولاد کو اور وہ نسل مرتد ہو گیا کرو۔ ہم شکر، یہ ہمارے اکابی حضرات ہیں، یہ ہمارے بزرگ حضرات، انہوں نے رونق لگا رکھی ہے لگا یہاں رات دن قرآن پاک کی آواز آتی رہتی ہے، قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونجتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ 5 وقت کی اذان مسجد میں سنائی دیتی ہے، اللہ اکبر کی آواز کانوں میں گونجتی رہتی ہے۔ یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے جملہ شروع میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، پھر اشرف المخلوقات میں سے اللہ نے مسلمان بنایا، اللہ نے ایمان کی دولت سے اللہ نے ہمیں نوازا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ قرآن پاک کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی۔ میں وہاں محمدی مسجد میں جمعہ پڑھ کر جمعے کی نماز کے بعد مہمانوں سے مل رہا، ایک سادہ سے نوجوان ملے اور اپنی نیک خواہش کا اظہار کیا، اپنی نیک خواہش کا نیک جذبے کا اظہار کیا۔
کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہو کر قرآن پاک کا حافظ بنے اور رمضان میں مصلی پر کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن پاک سنائے۔ میں ان کے نیک جذبے کو سن کر خوش ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، کیا مشغلہ ہے آپ کا؟ کہنے لگے میں انجینئر ہوں۔ دیکھو باپ انجینئر ہیں، سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا، باپ ڈاکٹر ہیں، سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا، باپ محنت مزدوری کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، ملازمت کرنے والے، اپنی حق حلال کی روزی ہے کسی بہانے مصروف، اور سب کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ بات سے بات بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کی آیت کون سی ہے؟ تو عام معروف ہی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے، حوصلہ ہی حوصلہ ہے، مایوسی تو کافروں کے پاس ہے۔ اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت دے لے۔ وَلَا تَيَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ یاد رہنا، گھروں میں حالات بھی آ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ پریشانی بھی آ جاتی ہیں، گھبرائے نہیں، حالات تو مانگنے کے لیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں۔ یہ مانگنے کا وقفہ اور یہ مانگنا بھی خزانہ ہے، رب کا در نہیں چھوڑنا ہے، چاہے ٹکڑے کھا گزارا کر لینا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک حدیث شریف بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضی میں ایک حدیث شریف گزری جس سے دل کو بڑا حوصلہ ہوتا ہے، تسلی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں، تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ اس پر صبر کی توفیق اور صبر کی برکت سے آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی تکلیف کا آنا، ہم کمزور ہیں، حکم یہی ہے صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، لیکن حالات سے آدمی نیچے نہیں ہوتا، حالات سے آدمی اونچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت، ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ عطا فرما دیتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں کہ یہ مانگنے کا وقفہ اور یہ مانگنا بھی خزانہ ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، اللہ اپنے نیک رستے پہ اپنے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیت، بڑی آیت کون سی؟ ہمارے جامع شفیع کے بانی حضرت عہدہ مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہر کی نیک رائے یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کی آیت قرآن پاک میں وہ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، 5ویں پارے کی آخری آیت ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ یہ غالباً منافقین کا خطاب ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، ہم نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے، کہ ہم نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ، تم ایمان لے آؤ، ہم نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے۔ کیسی پیاری جی والا کیا عجیب ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ ہم نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے، اگر تم ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ، تم ایمان لے آؤ، ہم نے کیا کرنا عذاب دے کر تمہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجھے یاد ہے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اب ہم تو ادنا سے طالب علم ہیں لیکن یہ ہمارے اکابر حضرات، بزرگ حضرات، ان نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے۔ ہاں، حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی خدمت میں ایک نوجوان کو لایا گیا، وہ کوئی پریشانی کے عالم میں، کوئی مایوسی کا شکار ہے، تو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تسلی دی، نوجوان کو تسلی دی، فرمانے لگے دیکھو دنیا کی عدالت میں کسی مجرم کو لایا جائے، دنیا کی عدالت میں کسی مجرم کو لایا جائے
وہ ہزار بہانے ڈھونڈتے ہیں سزا دینے کے لیے، اور اللہ میاں ہزار بہانے ڈھونڈتے ہیں اپنے بندے کو بخشنے کے لیے۔ الحمدللہ یہ رکھتے اللہ تعالیٰ ہے رحمت حق بہانمی جو ہے، بہانمی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ حکیم الامت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مبارک رائے یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ یا کرام اے ایمان والو، جب تم ادھار کا معاملہ کرو تو فاکتبوہ، تم اس کو لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو۔ ہم نے فرمائے لگے اللہ میاں کو اپنے بندوں کا 1 روپے کا نقصان بھی گوارا نہیں رہتا۔ ہاں 1 روپے کا نقصان بھی گوارا بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر آپ یہ بھی سوچیں ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے بھائی اکرم صاحب، بھائی اکرم صاحب ہمارے پاس کیا ہے، کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تشریف فرما، ماشاء اللہ کتنے خوبصورت تلاوت کر رہے ہیں، اللہ برکتوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ۔ اب یہ گلا ہے میرے کروں، یہ گلا بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ میرے جگہ جلسے میں تب وہاں ایک بزرگ آدمی، وہ بیچارے وہ گلے سے ان کی آواز نکلتی تھی، گلے سے جب وہ بولنے کی کوشش کرتے، ایک مشین ان کے پاس تھی، وہ مشین یہاں گلے کے اوپر لگاتے، پھر ان کی آواز باہر آتی۔ میں حیران رہ گیا کہ ہم جو بول رہے ہیں بے تکلف بول رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہنا ہے اور حوصلے میں رہنا ہے، کہیں مایوس نہیں ہونا۔ آ جاتے ہیں گھروں میں حالات، آ جاتے ہیں کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں، یہ حالات تو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے لیے لاتے ہیں، چاہے ٹکڑے کھار گزارا کر لیں، رب کا در نہیں چھوڑنا ہے۔ میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا میرے حضرت کی، اور دیکھا حضرت کی خصوصیت یہ تھی، میں سے کوئی پریشانی آتی، کبھی گھریلو کوئی معاملہ پیش آ جاتا، کوئی پریشانی آتی، لیکن حضرت کا چہرہ چمکتا ہی رہتا، بہت خوشی سے نہیں پتہ رہے، یعنی ظاہری طور پر بالکل طبیعت کے اوپر بڑا اطمینان اور سکون۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اے بھائی کہنے لگے یہ پریشانی آتی ہے، بس یہ دل کو پریشان نہیں کرنا، یہ باہر سے طواف کر کے چلی جائے گی، الحمدللہ دل کو تو صبر اور شکر سے اللہ تعالیٰ کی رضا سے بھرا رکھنا ہے۔ پھر بھی مجھے اندازہ ہے کچھ صدمے کا اثر ہوتا ہے، حالات کا اثر ہوتا ہے، میرے اوپر بھی ہوتا ہے، نہیں ایسا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ بس زبان سے کوئی بے صبری یا کلمہ نہ نکلے، کوئی جزا فضا نہ ہو اللہ، بس چاہے صدمے کا اثر بھی ہو، طبیعت کے اوپر اثر بھی ہو، یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ آخر میں چند ایک باتیں اور بھی کر دوں، یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے۔ ایک یہ قادیانیوں کا فتنہ ہے، یہ جن کی شہزان وغیرہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی و دشمن ہیں۔ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صورت تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قطع نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دوں، میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے، تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہیں آرام فرما، اور مسیلمہ کذاب کا قلع کما کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، حالانکہ جنگ بدر میں صرف 14 صحابہ، یہاں 70 بدری صحابہ، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں۔ سب کہیں سبحان اللہ، بلکہ ختم نبوت کا نعرہ لگائیں، وہی کوئی ہے آپ میں سے بنا رہا ہے۔
ماشاءاللہ جزاک آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی ان جنتی ہستیوں سے ہے تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز جانا رہا ہوں ہر ایک کو نہ سنا کریں بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے یہ ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے اس کے لیے خادم چٹائیوں کے طلباء ہیں یہ ہمارے اکابی حضرات یا آپ ہمارے بزرگ جو نیک مجالس میں بیٹھنے والے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زہر ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول آپ کی دولت گھر میں نہیں اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رکھ رہا ہوں آپ حضرات شکر کریں اس اندھیرے کے دور میں بھی اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں یہ الگ میدان مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر بتلا رہے ہیں ہمارے وہاں لاہور چبوجی میں قریب میانی قبرستان میں شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کے چھوڑا بلکہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ خود فرمانے لگے کہ انگریز کا خیال یہ تھا لاہور میں ان کو جاننے والا کون ہوگا یہ لاہور کی گلیوں میں پھر کے مر جائے گا ہر کے اپنے الفاظ لیکن حضرت فرمانے لگے میرے سینے میں قرآن پاک موجود تھا قرآن پاک جس کے سینے میں موجود ہو قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے رات دیکھ رہی ہے پھر شیر ہمارا باغ کی مسیح میں تقریباً 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا اور جب حضرت کا انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا قبر سے اتنی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ ہمارے مقبول بندے تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں پہنچائیں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیے قریب میں حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا پنڈال میں جنازہ رکھا ہوا جنازے کے دوران ہی خوشبو کا جھونکا ہے اور جب قبر میں دفن کیا گیا مرکز کے قریب قبر سے اتنی خوشبو نکلی مرکز کے اندر تو خوشبو کے جھونکے جا رہے ہیں یہ اللہ پردے اٹھا کر طرح بتلا رہے ہیں بھائی اکرم صاحب اللہ میاں کے پردے بڑے باریک ہیں میں پوچھ لوں اپنے بزرگوں سے محبت سے پوچھ لوں کیا اس میں گرامی ہے اکرم صاحب اللہ خوش رکھے صحیح اس میں ہے کیا نہ کہ اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے اللہ اپنی اور ہمارے بزرگ بیٹھے پیچھے اس میں گرامی رہے اللہ تعالیٰ خوش رکھے اللہ قبول فرمائے اور ہمارے بھائی عبد الغفور صاحب اللہ خوش رکھے بہت اور پیچھے بھائی ہمارے بھائی ٹوپی والے بھائی کیا بھائی محمد امنا اللہ خوش رکھے مجھے اگر فرصت ملے اپنے ایک بزرگ کا محبت سے نام لے کر پوچھوں اللہ میاں کے پردے کتنے باریک ہیں اس بار آپ زمین پر بیٹھے یہ ہمارے بزرگ بھائی سب آپ زمین پر بیٹھے یہ زمین دیکھنے میں مٹی ہے مٹی لیکن مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں من گندم چھپا رکھی ہے چاول چھپا رکھے ہیں سبزیاں چھپا رکھی ہیں پھل پھول چھپا رکھے ہیں کتنا بہترین سٹور بنا رکھا ہے دیکھنے میں مٹی اور مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے خزانے چھپا رکھے ہیں ہم چاول رکھیں الگ برتن میں سبزی رکھیں الگ برتن میں آٹا رکھیں الگ برتن میں پھل رکھیں الگ برتن میں اور اللہ میاں کا برتن کتنا بہترین کہ مٹی کے برتن میں آپ کے لیے سب کچھ پا رکھا ہے سب کہیں سبحان اللہ اور اونچی آواز سے کہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک سبحان اللہ کے پردے میں الحمدللہ کے پردے میں اللہ اکبر کے پردے میں نماز روزے کے پردے میں قرآن پاک کی تلاوت کے پردے میں یہ دین کی بات محبت سننے کے پردے میں جنت میں کتنی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں یہ پردے موت کے بعد اٹھیں گے یہ کھلی آنکھ پردہ ہے یہ کھلی آنکھ یہ آنکھ بند ہوگی آخرت کی آنکھ کھلے گی پردے اٹھ جائیں گے ہر روز کھلے پردے لگنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی میرے جامع شفیع شیخ الحدیث حسوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر کے ایک عزیز رشتہ دار دکان میں بیٹھے ہوئے ڈاکوؤں نے گولی مار کر شہید کر دیا بعد میں ہر کے بیٹے انہوں نے خواب میں دیکھا ان کے ماموزاد بھائی تھے پوچھنے لگے کیا بنا کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ نیکیاں تھوڑی کی ہیں اس کا بڑا افسوس ہو رہا ہے کہنے لگے میرے خیال میں نہیں تھا اتنی جلدی موت آ جائے گی اب موت آ چکی ہے قبر میں پہنچ چکا ہوں اب پچھا رہا ہوں کاش کہ اللہ میاں کو اور خوش کر لیتا اور راضی کر لیتا اللہ نے یہ وقت یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے رہا اللہ تعالیٰ ہے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اور تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس ایک قدم جنت کا قدم ایک ایک عمل جنت کا عمل الحمدللہ اللہ ہے
اللہ تعالیٰ آج کے دن کا بھی میں کروں، آپ صبح سے لے کر اب رات تک اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے، محاسبہ کریں گے، جائزہ لیں گے. مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے اعمال نامے میں نیکی زیادہ ہوں گے. الحمدللہ، اللہ کا شکر. ماشاء اللہ صبح فجر کی نماز سب نے پڑھی ہوگی انشاءاللہ الحمدللہ کی رحمت سے. کوئی پہلے سے کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو آئندہ کے لیے کوشش کرے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں ایک بزرگ اپنے بیٹے کو لے کر آئے عرقی کا حضرت ان کو نماز کی تلقین کریں، نماز کی تلقین کریں. اللہ والوں کے اپنے اپنے مبارک انداز. ہر مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ فرمائے لگے نماز کی تلقین کرنے کی کیا ضرورت، نماز تو شوق سے پڑھنی چاہیے. فرمائے دیکھو یہاں کوئی معمولی سا وزیر کسی کو بلا لے، دیکھو فلاں وزیر صاحب بلا رہے ہیں تو آدمی وہ خوشی سے کوئی نہیں سماتا اور بھاگتا ہو جاتا ہے. فرمایا نماز میں تو دو جہاں کے بادشاہ اپنے دربار میں بلا رہے ہیں، اپنے گھر میں بلا رہے ہیں، یہاں تو اڑ کر جانا چاہیے. ہاں بچے ہیں ان کو ترغیب دیتے رہنا ہے، نرمی سے تلقین کرتے رہنا الحمدللہ، اور ان کے لیے دعا خیر بھی کرتے رہنا ہے. ہمارے حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک بزرگ آئے، کہنے لگے حضرت میرا بیٹا ایسا ہے نافرمان، آپ دعا کریں. حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے میں تو دعا کرتا ہوں لیکن تم بد دعا نہ کرنا، تم بھی ان بچوں کے حق میں دعا خیر کرتے رہنا. انشاءاللہ والدین کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں رنگ لائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا بات اچھا کچھ ساتھی اچھا چلو ٹھیک پہ چلو کر لیتے ہیں. چلو کچھ اچھا چلو بڑا کوئی فائدہ. اچھا یہ ایسا چلو رومال سے تو رومال جوڑ لینا، رومال نہ بھی پہنچے تو کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں اور پہلے سے کہیں اپنے بزرگوں سے بیعت ہے بس انہی کا فیض سمجھ کر ہیں توبہ کی نیت سے کلمات کہہ لیں، شاید یہ نسبت بھی آخرت میں کام آ جائے. جزاک اللہ صاحب بزرگوں کا ہی فیض صحیح. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. خود صاحب نسبت ہے ماشاء اللہ. اللہ پہلے ساتھ کلمات بھائی اکرم صاحب ماشاء اللہ. چلو اپنے بزرگوں کی محبت ہے. پیچھے ہمارے بھائی اگر رومال نہ بھی پہنچے تو زبانی کلمات کہہ لیں توبہ کے لیے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اللہ ہمارے بزرگوں کی محبت ہے. شاید بس بڑوں کا ہی فیض ہے. ہمارے حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیت توبہ کا نام ہے. یہ مہمان تشریف لاتے ہیں، ان کی برکت سے ہماری بھی توبہ ہو جاتی ہے. بس بڑوں کا ہی فیض ہے. ساتھ کلمات دلا کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی مسورات تو نہیں، مسورات تو خیر نہیں، ان تک تو آواز تو نہیں پہنچی مسورات تک. ہاں بہرحال ساتھ کلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں. یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. تھوڑی سی بات سن کر دعائے خیر. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا، ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے. پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی. میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا. فرمانے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے. اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے اور برکتوں سے نوازے اللہ تعالیٰ.
زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے بھائی اکرم صاحب، اللہ خوش، کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ کاروبار سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ کاروبار دنیا کا نہیں جنت کا کاروبار۔ ہم بولا ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہر دیکھو، شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، بلکہ ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ ہم آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائیں، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت۔ روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ بہانہ فرش تو نہیں جنت کی ٹھنڈی ہوا میں، یعنی کتنی آسانی ہے۔ یہ جنت کا راستہ جیسے ہمارے سجدے کے قریب سے گزر رہا ہے، یہ ہماری دکان سے بھی گزر رہا ہے، یہ ہمارے دفتر سے بھی گزر رہا ہے، کھیتی باڑی سے بھی گزر رہا ہے۔ ہمارے اکابی حضرات تشریف فرما، ہمارے نیک اساتذہ کرام شیوخ، دین کے 5 بڑے بڑے شعبے، معاملات، لین دین، باقاعدہ شعبہ ہے دین کا لایا۔ یہ کوئی دین سے الگ چیز نہیں ہے کا کام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کاروبار کرنا دنیا کام نہیں، کاروبار یہ جنت کا کام ہے۔ بلکہ میں اپنے شیخ حضرت کی خدمت میں بیٹھا ہوا حضرت ڈاکٹر نعیم اللہ سعدہ مقات اللہ علیہ، وہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، 80 سال قریب ان کی عمر، فرمائے لگے میں نے اپنے کئی بزرگوں سے سنایا، کئی بزرگوں سے فرمایا ایک آدمی اپنے حق حلال کی روزی کمانے کے لیے ریڑھی پر سبزی رکھی ہوئی ہے، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں بھی شاید شہروں میں بھی ریڑھی پر سبزی رکھی ہوئی ہے، اور وہ بوری لگا رہا ہے کہ آلو ٹماٹر لے لو، گوبھی لے لو، سبزی لے لو، یہ اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے بوری لگا رہا ہے۔ فرمائی جو اپنی حق حلال کی روزی کمانے بوری لگا رہا ہے، آلو ٹماٹر کہہ رہا ہے، فرمایا آلو کہنے پر بھی سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا الحمدللہ، کیونکہ جس طرح سبحان اللہ کہنا عبادت، اسی طرح اپنی حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں ہر جگہ اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے پھیلا کے لگا رہا ہے۔ یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی بھی ایک بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں، دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کرنا ہے، اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم زندہ ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقے زندہ ہو گئے، پھر وہ کام دنیا کا نہیں وہ آخرت کا بن گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتنی آسانی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے جائیں، اس کو عبادت سمجھیں، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، اسی طرح اپنی حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی آپ صرف اپنے نہیں کما رہے ہوتے ہیں، میرے کروں آپ پتہ نہیں کتنوں کا سہارا بن رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ کی کمائی میں اپنے بچوں کا حصہ ہے، اپنے والدین کا حصہ ہے، اور اقربا رشتہ داروں کا حصہ ہے، اسی طرح اور پتہ نہیں کتنے غریبوں کو لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہوتے ہیں نا اللہ، یہ طلباء خدمت بھی یہ بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے، 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف، نماز والا درود شریف پڑھ لیں، کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، یہ 3 تسبیحات 100 بار، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ، ایک وقت میں نہ ہو دوسرے وقت میں پڑھ لیں، آسانی الحمدللہ۔ اور راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، پہلا کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، یہ اکیلے کلمات، سبحان اللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی بھی نیک کلمہ، بلکہ میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے، نیکیوں کی مشین ہے، اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی کمائی ہے، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سب نے سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی آپ نے، یہ گجرا والا نہیں، لاہور نہیں، پشاور، کراچی نہیں، پورے
پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جس نے باہر چاند چمکا رکھا ہے الحمدللہ، ہے دن کو سورج چمکا رکھا ہے الحمدللہ، ہے یہ اس پیاری ذات جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ ان کے سامنے سونے چاندی کی کیا حیثیت، ان کے ایک ایک اشارے پر کروڑوں اربوں خربوں سونے چاندی کے پہاڑ لگ جائیں، ان کے سامنے کیا حیثیت رہا۔ لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی، وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، نماز روزے کی۔ یہ ہمارے بزرگ بھائی بچے محبت سے تشریف لائے، ایک قدم کی کیا قدر و قیمت، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے بزرگ تشریف فرما، ہمارے بھائی بچے یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی خوشیوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ میرے حضرت اور ہمارے بزرگ تشریف فرما۔ یا اللہ مجمع میں ہمارے اکابر حضرات، ہمارے بزرگ بھائی بچے بڑی محبت سے تشریف لائے۔ یا اللہ ان کے ایک قدم کو خوشیوں سے مالا مال فرما، گھر والوں کو، بچے بیٹے بیٹیاں سب کو قبول فرما۔ اللہ پاک یا اللہ ہمارے اللہ بزرگوں کو یا اللہ صحت تندرستی نصیب فرما، شفاء کاملہ عطا فرما، صحت تندرستی نصیب فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے بزرگوں کا یا اللہ یہ باغ ہے، یا اللہ اس کو قیامت تک آباد فرما۔ یہاں جتنے بھی یا اللہ نیک اساتذہ خدمت کر رہے ہیں، بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، یا اللہ ان تمام بیٹوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے اساتذہ کرام کو قبول فرما، آمین۔ یا اللہ ہمارے بھائی کے والدین یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ اچھا اللہ پاک کی ذات یا اللہ ہمارے بزرگوں کو صحت تندرستی نصیب فرما، شفاء کاملہ عطا فرما، آمین 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 آمین۔ اللہ پاک اللہ ان سب بیٹوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہمارے بزرگوں کی یا اللہ بیٹے بیٹیاں بچے سب کو یا اللہ قبول فرما، گھروں میں یا اللہ سب یا اللہ ہمارے گھروں میں یا اللہ نیک بیٹے بیٹیاں یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما۔ گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو یا اللہ صحت تندرستی نصیب فرما۔ اچھا بھائی صاحب آمین۔ اللہ پاک کی ذات یا اللہ ہمارے حاجی یعقوب صاحب اور ہمارے اللہ بزرگ حضرات لاہور سے تشریف لائے، یا اللہ ہمارے آمین آمین ہمارے آصف صاحب یا اللہ سب کو یا اللہ سب ہمارے بزرگوں کی نیک محبتوں کی دنیا آخرت میں بہترین عطا فرما۔ یا اللہ مجمع میں ہمارے بزرگ بھائی مجھے اندازہ ہے ان کی محبتیں یہ سب جنت کی محبتیں ہیں، آپ حضرات بڑی محبت سے تشریف لائے، یا اللہ سب کی یا اللہ یا اللہ یا اللہ ایک قدم کو خوشیوں سے مالا مال فرما۔ ان کے دلوں میں جو بھی نیک حاجات ہیں یا اللہ اپنے فضل سے پوری فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ بہت سے بزرگ بچوں کے بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں فکر مند یا اللہ سب بیٹوں کو بیٹیوں کو نیک گھر عطا فرما اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ بیاہ شادی میں کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ یا اللہ سب بیٹے بیٹیاں یا اللہ ان کو نیک گھر عطا فرما، رشتوں میں یا اللہ آسانی فرما، نیک صالح اولاد نصیب فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جب بھی آخری سانس ہو ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین۔